صل على محمد وآل محمد. الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ. اذان محترم، سورہ مبارکہ دہر کی تفسیر آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کی گئی، اور اسی سلسلے کی اگلی گفتگو آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے قرآن مجید کی 23ویں آیہ شریفہ جو اس سورہ دہر کی ہے اس کی اور اس سے قبل والی آیتوں کی تفسیر عرض کیا کہ جن میں اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کو، قرآن مجید کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ کتاب ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور تنزیل کی شکل میں بھی ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. کل عرض کیا کہ تنزیل اور انزال ان دو لفظوں کے درمیان فرق ہے، اور قرآن مجید کو ان دونوں حیثیتوں سے اللہ نے نازل فرمایا ہے. آج کی جن آیتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، ان آیتوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو 5 کام انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ 5 کام ہیں کہ جن 5 کاموں کو یا 5 ذمہ داریوں کو تمام ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے، جن کے کاندھوں پر کوئی نہ کوئی وزن ہے، ان کو ان 5 کاموں کو انجام دینا ہے. یہ 5 کام بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور انہی 5 کاموں کے ذریعے سے انسان کو وہ عظمت، رفعت اور بلندی ملتی ہے کہ جو انسان جسے حاصل کر لینے کے بعد دنیا کی تمام دولت، تمام سرمائے، تمام طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے.
وہ آیات شریفہ اسی 24 آیت نمبر سے شروع ہو کر یہ پروردگار عالم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا حکم اللہ فرماتا ہے کہ فاصبر لحکم ربک، اے پیغمبر آپ پر ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے امر کے مقابل اطاعت گزار ہو جائیں۔ جتنے حکم اللہ کی طرف سے آئیں ان حکموں کے پہنچانے کے لیے آپ نہ صرف یہ کہ پوری طرح سے انہیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں، بلکہ ان کے لیے آپ مکمل طور پر صبر کریں۔ فاصبر، پیغام کو پہنچانے میں اور عمل کے میدان میں آنے میں بہت سارے اوقات صبر کرنا ہوتا ہے۔ اس دن بھی عرض کیا تھا کہ صبر کے 3 مراحل ہیں۔ ان 3 مرحلوں میں جو درمیانی مرحلہ تھا وہ مرحلہ تو گناہ سے متعلق تھا کہ ظاہر ہے کہ جس کا کوئی تعلق معصومین سے نہیں ہے، لیکن پہلا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ یہ 2 وہ مرحلے ہیں کہ جن کا تعلق معصوم سے بھی ہے، یعنی انہیں اللہ کی عبادتوں میں صبر کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مصیبتوں کے موقع پر بھی صبر کرنا ہے۔ یہ 2 ایسے موقع ہیں کہ جن موقعوں پر معصومین کو بھی اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنا ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء اعظام، انہیں بھی اللہ کی بندگی کی راہ میں اس عبادت کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ورنہ وہ ساری عبادتیں کہ جن عبادتوں کو بندہ اپنے لیے بہت سارے اوقات چھوڑ بھی دیتا ہے، ان عبادتوں کو بھی، ان شخصیتوں کو، انبیاء کرام کو انجام دینا ہے۔ وہاں پر یہ مرحلہ نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے لہٰذا مسجد نہیں جائیں گے، دھوپ تیز ہے لہٰذا آج گھر ہی میں نماز پڑھ لیں گے، مثلاً اس سال جو ہے موسم اچھا نہیں ہے لہٰذا حج پہ نہیں جانا ہے، مثلاً جہاد کے لیے دل طبیعت نہیں چاہ رہی ہے لہٰذا دیہات پہ نہیں جانا ہے۔ یہ مسائل نہیں ہیں، بلکہ صبر کرنا ہوگا۔ تھوڑا سا تیز ہے آواز تھوڑی تیز ہے، کچھ کم کریں۔ یہ صبر کرنا ہوگا، اور جب یہ صبر کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں نازل ہوں گی کہ جن رحمتوں کا احساس بقیہ لوگوں کو نہیں ہو پائے گا۔ فاصبر لحکم ربک، فرمایا سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابل صبر فرمائیں، اور پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں حکم پروردگار کے لیے مستقل صبر کیا ہے، نہ جانے کتنی مصیبتیں، لیکن پیغام پروردگار کو پہنچانے میں رسالت مآب نے مکمل صبر کیا۔ پیغام پروردگار یہ ہے کہ توحید کا پیغام پہنچایا جائے، اس توحید کے پیغام کے پہنچانے کے لیے کبھی رسالت مآب پہ اوپر سے کوڑا پھینکا گیا؟ کہا مجھے برداشت ہے۔ رسالت مآب کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے؟ کہا مجھے برداشت ہے۔ حتیٰ اپنا وطن مکہ معظمہ رسول اللہ کو چھوڑنا پڑا، کہا میں وطن چھوڑنے پہ تیار ہوں لیکن حکم پروردگار کے پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ اصل جذبہ ہے کہ جس جذبے کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ امت بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ جتنے بھی پیغام پروردگار ہیں انہیں پہنچانے کی راہ میں مشکلات اٹھانی پڑیں گی، سختیاں برداشت کرنی ہیں، لیکن سختیوں کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر انسان اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ سختیاں، مشکلات، مصیبتیں یہ سب اسی لیے آتی ہیں تاکہ انسان کو بہتر طریقے سے نکھار دیا جائے اور بہتر طریقے سے یہ انسان اپنے پروردگار کا بندہ بن جائے۔ فاصبر لحکم ربک، پہلی ذمہ داری اللہ نے پیغمبر اسلام کو دی کہ حکم پروردگار کے مقابل آپ کو صبر کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یہ ذرا سا سخت اور اہم ذمہ داری ہے جس پر ہم سبھی کو توجہ دینا ہے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سامنے آنے والے گنہگار ہوں گے، سامنے آنے والے اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، یہ چاہیں گے کہ آپ کو آفر دیں۔ توجہ فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ چاہیں گے کہ آپ کو لالچ دیں، یہ چاہیں گے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں عطا کریں، یا اس کے مقابل آپ کو ڈرائیں گے، آپ کو دھمکائیں گے، آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کے قتل کی کوششیں کریں گے۔ فرمایا کچھ بھی ہو جائے، کسی گنہگار اور کسی اللہ کا انکار کرنے والے کی بات کو آپ نہیں مانیں گے۔
کچھ بھی ہو جائے آپ کسی گناہگار کی بات نہیں مانیں گے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کا انکار کرنے والے کی بات کو آپ نہیں مانیں گے۔ یہی مکہ معظمہ ہے۔ سارے مکے کے ان لوگوں نے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اس سے کہیے کہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہم ساری دولت ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، بلکہ سارے گھرانے میں جو سب سے اچھی کوئی لڑکی خاتون ہے اس سے عقد کر دیں گے۔ بس کرنا کیا ہے، آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ خاموش ہو جائیں، اللہ کا پیغام نہ پہنچائیں۔ اب یہیں پہ آزمائش ہے۔ حضور اکرم کے سامنے جب جناب ابو طالب نے آ کر یہ کافروں کا پیغام پہنچایا تو فرمایا رسالت مآب نے کہ اے چچا ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ اصل جذبہ ہے۔ ہمیں حکم پروردگار کے پہنچانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم حق پر ہیں تو پھر اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیچھے ہٹنا ہے، قدم پیچھے ہٹانے ہیں، پیچھے کی طرف ریورس آ جانا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انسان وہ پیچھے ہٹتا ہے کہ جس انسان کو اپنے حق پر ہونے کے بارے میں یقین نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضور اکرم سے اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر نہ تو کسی گناہگار کی بات کو آپ کو ماننا ہے اور نہ ہی کسی اللہ کا انکار کرنے والے کی بات کو آپ کو ماننا ہے۔ یہی مکہ معظمہ ہے۔ ایک ایسا موقع آیا جو واقعاً ہم سب کے لیے باعث درس ہے۔ حضور اکرم کے پاس یہی سران مکہ، یہی مکے کے بڑے بڑے افراد، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا آپ سال میں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو قمری مہینہ ہے اس میں 355 دن ہوتے ہیں، یہ جو شمسی مہینہ ہوتا ہے جنوری فیبروری، اس میں 365 دن ہوتے ہیں۔ یہ جو 355 دن ہوتے ہیں ان سبھی نے یہ آفر دیا کہ اے یتیم عبداللہ، ہماری طرف سے آفر یہ ہے کہ سال کے 355 دنوں میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے آپ کے ایک خدا کو ہم مانیں گے اور ایک مہینہ جو باقی بچے گا اس ایک مہینے میں آپ ہمارے خداؤں کو مان لیجئے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تو آپ کے پاس رہے گا نا۔ 11 مہینے آپ کا ایک خدا، 12ویں مہینے ہمارا، یہ جو 365 خدا ہیں ان میں سے جس کو چاہیے مان لیجئے۔ یہ تو اچھا بظاہر لگنے والا سودا ہے کہ فائدہ پھر بھی آپ کا ہے۔ کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اگلا آفر دیا کہ 355 دن ہوتے ہیں، 355 دن میں ایک دن ہمارا خدا، 354 دن، 354 دن آپ کے خدا کو مانا جائے، ایک خدا کو مانا جائے پورے 354 دن، اور مثلا 700 خداؤں کو مانا جائے ایک دن۔ اب تو کس کا فائدہ ہے؟ اب تو ظاہر ہے کہ ایک خدا کے ماننے والوں کو غلبہ مل جائے گا، زیادہ انہی کو مانا جائے گا۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک دن بھی اپنے ایک خدا کو چھوڑ کر زیادہ خداؤں کو ماننے پر تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا مسئلہ ایک دن ایک مہینے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے پھر وہ دنیا کے سارے خداؤں کا انکار کرنے لگتا ہے۔ توجہ فرمائی، یہ ہے اصل توحید۔ توحید کے معنی یہی ہے کہ جب ایک کو مانا تو جتنے ہیں سب کا انکار کرنا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کہو کہ اللہ ہے، بلکہ اسلام نے کہا کہ اللہ کہو، اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خدا خالق ہے، بلکہ یہ بتایا کہ خدا اکیلا خالق ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ رازق ہے، بلکہ بتایا کہ وہی ہے جو رازق ہے۔ اور اسی لیے اسلام کے کلمے میں یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ خدا ہے، نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ۔ پہلے کہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، پھر کہو کہ سوائے اللہ کے۔ یہ ہے اصل توحید۔ فرمایا ولا تطع، پیغمبر آپ گناہگار
اور اللہ کا انکار کرنے والوں کی بات نہیں مانیں گے۔ حضور اکرم نے عملی طور پہ دکھایا ہے، حتیٰ پورا مکہ دشمن ہو چکا ہے۔ عجیب ہے، مکہ پورا دشمنوں سے چھلک رہا ہے، ہر گھر میں رسول اللہ کا دشمن موجود ہے، کوشش ہے کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن بے خوف و خطر اسی مکے میں رسالت مآب آ جا رہی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو اپنے پیغام کے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے تو پھر انسان دنیا والوں سے ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا نہ تو ان دشمنوں کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے، نہ کسی قسم کی معاذ اللہ لالچ ہونی چاہیے، دونوں چیزیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، نہ تو گناہ گاروں کی پیروی کرنی ہے، نہ ہی اللہ کا انکار کرنے والوں کی۔ یہ ہو گئے دو۔ اس کے بعد فرمائے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کا تذکرہ آپ کیجئے دو موقعوں پر، بکرہ یعنی صبح کے موقع پر، اصیل یعنی غروب کے موقع پر۔ حضور اکرم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ سورج نکلنے سے بھی پہلے اللہ کا ذکر کریں، سورج ڈوب جانے کے بعد بھی اللہ کا تذکرہ کریں۔ یہ تصور جو بعض ذہنوں میں اس زمانے میں پایا جاتا تھا کہ بس ایک بار اللہ کا نام لے لیا جائے، اپنے خدا کے بارے میں ایک بار سوچ لیا جائے، جو آج بھی ہے۔ بہت سے ایسے اقوام دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے وہاں بس صبح میں اپنے خدا کو مان لیا، بس میں اور وضاحت اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا، بس صبح میں ایک بار مان لو، بس پورا دن تم پار نکل گیا، پورا دن تمہارا اس خدا کے نہ ماننے کے باوجود اچھا گزرے گا۔ اسلام مخالفت کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز صبح پڑھی ہے تو ظہرین چھوڑ دیا جائے، مغربین چھوڑ دیا جائے، اللہ تو نماز صبح کی بنا پہ بخش دے گا، نہیں۔ صبح نماز پڑھی ہے تو دوپہر میں بھی پڑھو، دوپہر میں نماز پڑھی ہے تو رات میں بھی پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک وقت عبادت کرو بقیہ وقتوں میں معصیت کرو، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر وقت عبادت میں صرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، جب رات آ جائے تو پھر اللہ کے لیے سجدہ کیجئے۔ رات بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ رات صرف سونے میں گزار دے انسان۔ فَاسْجُدْ لَهُ، اپنے پروردگار کے لیے سجدہ کیجئے۔ اور اس کے بعد وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، پانچویں ذمہ داری، آپ لمبی رات میں اللہ کی تسبیح کریں۔ یہ پانچویں ذمہ داری بڑی اہم ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کو اللہ نے ہم سبھی کے لیے قرار دیا ہے۔ جب رات آ جائے تو پھر جس طرح سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ ذمہ داری دی کہ مصلی پہ آ کر نماز پڑھیں، اسی طرح سے اس امت کو بھی یہ ذمہ داری دی کہ آؤ پروردگار کی بارگاہ میں آ کر نماز شب پڑھو۔ یہ نماز شب جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی، وہ نماز شب ہے تو وہی کہ جو ہم امتیوں پہ ہے، لیکن جو طریقہ کار رسالت مآب کے لیے ہے وہ بقیہ سے مختلف ہے۔ ہم نماز شب کیسے پڑھتے ہیں؟ ہماری نماز شب کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نماز شب کو ایک ساتھ کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ 8 رکعت نماز شب ہے، 2 رکعت نماز شفع ہے، اور 1 رکعت نماز وتر ہے۔ ہم لوگ اس کو شفع کہہ دیتے ہیں اور اس کو وتر کہتے ہیں۔ یہ قرآن میں والشفع والوتر، قرآن مجید نے جو اس کا نام رکھا ہے نماز شفع اور نماز وتر ہے۔ یہ 8 رکعت نماز شب ہے، 2 رکعت نماز شفع ہے اور 1 رکعت نماز وتر ہے۔ ہم یہ 11 رکعت ٹوٹل ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر پہ جس نماز کو قرار دیا تھا نماز شب کی شکل میں، حضور اکرم اس نماز کو کتنی دفعہ میں پڑھتے تھے؟ 6 بار میں پڑھتے تھے، 6 بار میں۔ رات کے ایک حصے میں اٹھے، وضو فرمایا اور آپ نے 2 رکعت نماز شب کی پہلی 2 رکعت پڑھی، آرام فرمایا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز شب پڑھی، پھر آرام فرمایا، پھر 2 رکعت اٹھ کر نماز شب پڑھی، یہ ہو گئی 6۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھے، کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے نماز شب کی 2 رکعت پڑھی، یہ ہوئی 8۔ اس کے بعد 2 رکعت پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد آرام کرنے کے بعد پڑھا، یہ ہو گئی 2 رکعت نماز شفع۔
پھر ایک دفعہ اٹھے آپ اور پھر آپ نے وہ ایک رکعت نماز وتر پڑھی. تو یہ 6 بار میں رسول اللہ یہ 11 رکعت نماز شب پڑھتے تھے. ہمارے لیے ایک بار میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور حضور اکرم کتنی بار میں؟ 6 بار میں پڑھتے تھے. ہم سے اگر دوبارہ وضو کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. یہی شب قدر میں ایک رات ہم کو عبادت کرنی ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ وضو نہ کرنا پڑ جائے کہیں, ہے یا نہیں. اور کبھی کبھی تو اگر وضو ٹوٹ بھی کرے چھوڑو, اب تو مستحبی عبادتیں ہیں, ہم نماز نہیں پڑھیں گے چل جائے گا بغیر وضو کے. توجہ فرمائی, حضور اکرم کو 6 بار اٹھنا ہے اور نماز شب کو پڑھنا ہے. اور یہ نماز شب ان امتیوں پر اللہ نے مستحب قرار دی ہے, واجب نہیں ہے. لیکن رسالت مآب پر اور اہل بیت اطہار پر یہی نماز شب واجب قرار دی ہے. یہ فرق ہے اس امت میں اور اہل. کہاں مقابلہ کر سکتا ہے, کون مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے رسالت مآب اور اہل بیت اطہار سے. یہ ہے عظمت اس نماز شب کی کہ قرآن مجید میں اللہ اس کا حکم دے رہا ہے کہ اے پیغمبر یہ نماز آپ کو پڑھنی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہی نماز کہ جس نماز کو اللہ نے پیغمبر اسلام کے لیے لازم قرار دیا اور ان امتیوں کے لیے اللہ نے مستحب قرار دیا, اس نماز کے لیے فرمایا کہ الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا. اللہ اکبر. کس نے فرمایا؟ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ. آپ کا آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ یہ نماز شب جو رات میں پڑھی جاتی ہے, یہ نماز شب مجھے دنیا اور دنیا میں موجود تمام نعمتوں سے زیادہ پسند ہے. ساری دنیا کی نعمت ایک طرف قرار دے دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ یا دنیا کی نعمت لے لو یا نماز شب. حضور اکرم فرمانے کہ مجھے نماز شب زیادہ پسند ہے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا وثمان رکعات من آخر اللیل والوتر زینت الآخرہ وقد یجمعها اللہ لاقوام. پروردگار نے یہ جو 8 رکعت نماز شب, 2 رکعت نماز شفع, 1 رکعت نماز وتر کو رکھا ہے, یہ پروردگار نے انسانوں کی آزمائش کے لیے رکھا کہ یہ انسان اس کے ذریعے سے کتنا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے. دنیا چاہیے ہے نماز شب پڑھو, آخرت چاہیے ہے نماز شب پڑھو, مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں نماز شب پڑھیے, سختیاں ہیں نماز شب پڑھیے, اولاد نہیں ہے نماز شب پڑھیے, اولاد ہے لیکن نیک نہیں ہے نماز شب پڑھیے, نوکری میں پریشانی ہے نماز شب پڑھیے, رزق کی پریشانی ہے نماز شب. جتنی مشکلات ہیں دنیا کی انہیں حل کرنا ہے نماز شب پڑھیے. البتہ طریقہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں, آپ کی خدمت میں یہ بات آ گئی ہے, اگر انسان کو یہ توفیق اور سعادت مل جائے کہ نماز شب پڑھے, اس نماز شب کو معصومین کو ہدیہ کرنا چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری نماز شب کا وزن بڑھ جائے گا, اس کا ویٹ بڑھ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر آپ کے پاس مثلا کوئی چیز آ رہی ہو, ابھی اسی شعبان المعظم میں ماہ رجب المرجب میں یہاں کے اوپر یہ پرچم لگا ہوا تھا. یہ جو پرچم یہاں پر لگا ہوا تھا یہ سرکار امیر المؤمنین اور سرکار سید الشہداء اور 2 معصوم بقیہ معصومین کے حرم کا پرچم تھا. یوں دیکھنے میں کپڑا ہے لیکن جیسے ہی یہ معصوم سے منسوب ہو گیا, ہر ایک اس کا بوسہ لے رہا تھا, وزن پیدا ہوا نہیں ہوا. جب وہی عمل وہی چیز معصوم سے منسوب ہو جاتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. اگر ہماری نماز شب سرکار امیر المؤمنین کو ہدیہ کر دیں, جناب سیدہ کو ہدیہ کر دیں, سرکار سید الشہداء کو ہدیہ کر دیں, ضرورت انہیں نہیں ہے لیکن ہم نے جیسے ہی ہدیہ کر دیا ہماری اس عبادت کا وزن بڑھ گیا. اب جب اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکی کی نماز ہے, کہا جائے گا کہ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جو ہدیہ کی گئی ہے وہ نماز ہے. وزن بڑھا نہیں بڑھا؟ بہترین طریقہ ہے.
دنیا کی مشکلات کو حل کرنا ہے، نماز شب کے ذریعے حل کیجیے۔ سختیوں سے خود کو بچانا ہے، نماز شب پڑھیے۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں سختیاں، پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں اگر آ رہی ہیں، بہترین حل ہے نماز شب پڑھیے، معصوم کو ہدیہ کیجیے۔ معصوم کی بارگاہ تک آپ کی نماز پہنچے گی، خود بخود آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ نماز شب کے لیے فرمایا جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ سمعت رسول اللہ یقول متخذ اللہ ابراہیم خلیلا الا لإطعامہ الطعام وصلاتہ باللیل والناس ینام۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو صرف اس بنا پر اپنا دوست بنایا کہ جناب ابراہیم کی دو اچھی صفتیں، ایک بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی بھوکا مل جائے اسے کھانا کھلاتے تھے، دوسرے جب لوگ سو رہے ہوتے تھے جناب ابراہیم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شب پڑھتے تھے۔ اللہ اپنا دوست بناتا ہے، جسے اللہ رب العزت کا دوست بننے کا شوق ہے اسے مصلی پہ آ کے نماز شب کو پڑھنا ہوگا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہی نماز شب کے لیے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبة الصلاة فی جوف اللیل، روزانہ کی 5 وقت کی نمازوں کے بعد جس کو اللہ سب سے زیادہ بندے کے لیے پسند کرتا ہے وہ یہی نماز شب ہے۔ آپ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، عجیب روایت میں تشبیہ دی گئی ہے، آپ ذرا سنیں گے۔ روایت میں ہے کہ جب کوئی مرد مومن نماز شب پڑھتا ہے تو اللہ اس نماز شب پڑھنے والے کی محبت کو سمندر کے حوالے کر دیتا ہے۔ سمندر کے قطرات جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اس ایک مرد مومن کی محبت اس کے دل میں پہنچتی جاتی ہے۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ نہر کے پانی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تالاب کے پانی کے قطرات کے حوالے کیا جاتا ہے۔ کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ سمندر۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا پوری دنیا میں تو سمندر نہیں ہے، آپ کے بامبے میں سمندر ہے، پورا کے کنارے تو نہیں ہے، جنر کے کنارے تو نہیں ہے، منچر کے کنارے تو نہیں ہے، یو پی کے علاقوں کے کنارے تو سمندر نہیں ہے، لیکن ہاں جتنا بھی پانی آسمان میں بارش بن کے آسمان سے آتا ہے وہ انہی سمندر کا پانی ہے جو آسمان پہ جاتا ہے، بادلوں کے ذریعے سے دوبارہ زمین پہ واپس آتا ہے۔ کہیں سمندر ہے نہیں ہے، لیکن یہی بادل ہے جو سمندر سے پانی لیتا ہے اور مختلف علاقوں میں پانی پہنچاتا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے والے، نماز شب پڑھنے والے کی محبت کو عام دریا کے حوالے نہیں، سمندر کے حوالے کیا تاکہ ساری دنیا تک یہ قطرات پہنچیں اور پھر نتیجے میں اس انسان کی محبت لوگوں تک پہنچ جائے۔ آپ نے کبھی کبھی غور کیا ہوگا، نہیں پتا لیکن کچھ مومنین ہیں جن کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، دل ان کی طرف راغب ہوتا ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی نماز شب۔ اگر صحیح شکل میں نماز شب پڑھی جائے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہیں کسی علاقے سے گزر رہے ہوں اور اس علاقے میں آپ کو ایک عالم دین دکھائی دے گئے، دوڑ کے جا کے اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ کیا رشتہ ہے؟ آپ کے وطن کی ہیں، آپ کے گاؤں کے ہیں، آپ کے محلے میں مجلس پڑھنے آئے؟ کچھ نہیں، حتیٰ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ وہی محبت ہے جو نماز شب کی بنا پہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں رکھی ہے۔ توجہ فرمائیں، بڑی قیمتی ہے نماز شب۔ فرمایا یہ نماز شب ہے کہ اس نماز شب کے ذریعے سے انسان جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے۔ ثلاثۃ ہن فخر المؤمن وزینۃ فی الحیات الدنیا الصلاۃ فی آخر اللیل۔ وہ چیز جو انسان کے لیے دنیا میں زینت بنتی ہے وہ یہی نماز شب ہے۔ اس نماز شب کو اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ شرف المؤمن صلاتہ باللیل۔ مومن کا شرف یہ ہے کہ رات میں نماز پڑھ رہا ہے۔ وَعِزَّهُ كَفُّ الْأَذَىٰ عَنِ النَّاسِ۔ عزت یہ ہے کہ پھر یہ انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نماز شب پڑھنے والا کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔
نماز شب پڑھنے والے کو کبھی دوسروں کے تکلیف پہنچانے کے درمیان نہیں دیکھا جائے گا۔ حتیٰ تعجب ہوتا ہے اس عظیم الشان مرجع کے بارے میں کہ جو جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو اتنی آہستگی کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ جلدی اٹھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بقیہ سونے والوں کی نیند میں خلل ہو جائے۔ ہاں نماز شب کا وقت آئے گا، نماز صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے تو ٹھیک ہے اس وقت اٹھا دیں گے، لیکن جو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نماز شب پڑھتا ہے وہ ابھی سے تو نہیں بقیہ کو اٹھا دے گا۔ آہستہ اٹھتے تھے کہ کہیں بقیہ کو ہمارے اٹھنے سے زحمت نہ ہو جائے۔ یہ ہے نماز شب۔ نماز شب پڑھنے والا کبھی کسی کی دوسروں کی اذیت کا سبب نہیں بنتا ہے۔ فرمایا حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد اذا قام العبد من لذیذ مضجعہ والنعاس فی عینیہ، اگر کوئی شخص اپنے آرام دہ بستر سے اٹھ کر نماز کی تیاری کرتا ہے نماز شب کی، جبکہ اس کو شدید نیند آ رہی ہو، لیرضی رب، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو راضی کرے، بصلاۃ اللیل ہی، اپنی نماز شب کے ذریعے سے، باہ اللہ بہی ملائکتہ، اللہ اپنے اس بندے کو دیکھ کر ملائکہ کے درمیان فخر کرتا ہے، میرے ملائکہ دیکھو، میرے اس بندے کو دیکھو کہ جو آرام دہ بستر چھوڑ کر میری عبادت کے لیے آ کے کھڑا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اے سی چل رہا ہو، ڈنلپ کے گدے پہ انسان سو رہا ہو، کھانا پیٹ میں بھرا ہوا ہے، کیسے اٹھ کے نماز شب پڑھے گا؟ نہیں، یہی نماز شب پڑھے گا اور اسی کی نماز شب کے اوپر اللہ فخر کرے گا۔ فقال اما ترون عبدی ھذا، اللہ ملائکہ سے کہتا ہے کہ کیا میرے اس بندے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ قد قام من لذیذ مضجعہ، وہ اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کے اٹھا ہے، الی صلاۃ، ایسی نماز کو پڑھنے کے لیے، لم افرضھا علیہ، جبکہ میں نے اس نماز کو اس پر فرض نہیں کیا ہے، پھر بھی یہ اٹھ کر نماز شب پڑھ رہا ہے۔ اشہدوا انی قد غفرت لہ، میرے ملائکہ تم سب گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ گناہوں کے معاف کرانے کا بہترین ذریعہ یہ نماز شب ہے، لہٰذا انسان کو اس نماز شب سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاۃ اللیل، سنیں گے ترجمہ؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے، حقیقی شیعوں میں سے، پکے مؤمن متدین شیعوں میں سے نہیں ہے جو جان بوجھ کے نماز شب کو چھوڑ رہا ہے۔ رات بھر جاگ رہے ہیں لیکن کیا مجال جو نماز شب پڑھ لیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہوں گی لیکن کیا مجال نماز شب پڑھنے کا؟ نہیں، یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے سوتا رہ گیا، آنکھ نہیں کھلی، نیند سے نہیں بیدار ہوا تو نہیں پڑھا، ایک الگ بات ہے، لیکن جب جاگ رہا ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ حتیٰ یہ اکیلی عبادت ہے کہ جس مستحبی نماز کو قضا پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، کوئی اور نماز کے لیے نہیں ہے۔ اس نماز شب کے لیے کہ اگر کسی انسان سے کسی وجہ سے سو جانے کی بنا پہ نماز شب چھوٹ جائے، نماز صبح کے بعد پڑھ لیجئے، کم از کم 2 رکعت تو پڑھ لیجئے۔ اسی لیے وہ افراد کہ جن سے نماز شب چھوٹ جاتی ہے وہ نماز صبح کے بعد قضا کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو یقین ہے کہ نماز صبح سے پہلے نہیں اٹھے گا تو یہ اکیلی نماز ہے کہ جس کو بیفور ٹائم پڑھ سکتے ہیں، کوئی نماز بیفور ٹائم نہیں پڑھنے کی اجازت ہے، یہ اکیلی نماز ہے۔ نماز عشاء کے بعد جب بھی انسان سونے بستر پہ جا رہا ہے، پتہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے آنکھ نہیں کھلے گی، اجازت دی گئی ہے کہ نماز شب پڑھ لو پھر سو جاؤ تاکہ نماز شب سے محروم نہ رہ جاؤ۔ ہے کوئی نماز کہ جو بیفور ٹائم پڑھنے کے لیے کہا جائے؟ کوئی صورت نہیں ہے، صرف یہ ایک نماز ہے، اتنی اہمیت ہے۔ فرمایا لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاۃ، وہ ہم شیعوں میں سے نہیں ہے
کہ جو اس عظیم الشان عبادت کو چھوڑ رہا ہو کہ جس عبادت کو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ فرض کیا ہے. ما بال المتحجدین باللیل من احسن الناس وجہا، فرمایا وہ انسان جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو بقیہ کے لیے پر نور کر دیتا ہے. لأنہم خلوا بربہم فکساہم اللہ من نورہ، چونکہ انہوں نے اکیلے میں، تنہائی میں، اندھیرے میں اللہ کی نماز پڑھی، اللہ نے اس بنا پر ان کے چہرے پر اپنا نور قرار دیا ہے. یہ ہے اس نماز کی اہمیت. لہٰذا بقیہ باتیں، اس لیے کہ وقت میرا پورا ہو گیا، بقیہ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو 5 حکم دیے کہ یہ 5 عمل آپ کو انجام دینا ہے، جس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کو حکم پروردگار کے پہنچانے میں صبر کرنا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کو ان لوگوں کی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی معصیت کرتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی ہے. تیسرا حکم یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کو صبح میں نماز پڑھنی ہے. چوتھا حکم یہ ہے کہ آپ کو دوپہر میں اور شام کو نماز پڑھنی ہے، کہ جو چوتھا حکم ہے. اور پھر اس کے بعد نماز شب پڑھنی ہے. یہ 5 حکم پروردگار کی طرف سے اس لیے آئے تاکہ پیغمبر تک یہ پیغام پہنچایا جائے. مقصد پیغمبر تک پہنچانے کا اس لیے ہے تاکہ یہ امت اس پر عمل پیرا ہو سکے. آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدارا ہم سبھی کو اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو ہمارے امام کی دعاؤں میں شامل فرما. حضرت کے قلب ناظرین کو ہم سبھی سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، جو تفسیر کی خدمت میں ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار یہ تفسیر کے جلسات کو منعقد کرنے والے مؤمنین کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما. پروردگار جو مؤمنین اس دنیا سے اڑ گئے ان سبھی کو جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما. ہم سبھی کو خاتمہ بخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب موقع ہے اس سوال کا کہ جس سوال کی بنا پر انشاءاللہ آپ لوگوں کو انعام دیا جائے گا. آج جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ان باتوں میں نے خلاصہ بھی کیا تھا اور شروع سے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو 5 کام کرنے کا حکم دیا کہ جو پیغام اس امت کے لیے ہے. یہ 5 کام کون سے ہیں بیان فرمائیے. جس کے ذہن میں ہاتھ اٹھا دے تاکہ جو صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے انعام دیا جائے گا. تو یہ 5 کام کہ جن کے انجام دینے کے لیے حکم پیغمبر کو دیا گیا وہ کون سے ہیں بیان کیجئے. آپ لوگ اگر جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. صرف ایک ہاتھ ایک مرد مومن کا اٹھا ہے، ان کے علاوہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے. کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائیے، آپ ہی بیان کر دیجئے. جب تک تشریف لا رہے ہیں آپ لوگ مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. جی بیان فرمائیے. علیکم السلام. کیا ہے بیان کیجئے. جی صبر کس چیز کے لیے صبر کیجئے؟ تو پہلا کس کام سے صبر کیجئے؟ اچھا دوسرا جو انکار کرے خدا کی بات کا، اسے جو خدا کو انکار کرے ان سے انکار کیجیے. ہاں ان کی پیروی نہ کیجئے. ٹھیک. اور فجر کی نماز پڑھیے. 3 اور ظہر اثر کی نماز پڑھیے. 4 اور شفا نماز شب پڑھی. احسن تم پہلے حصے میں صحیح کر دیتا ہوں میں. پہلے حصے میں انہوں نے جو یہ بات کہی تھی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ حکم پروردگار کے پہنچانے میں صبر کیجئے. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ کہ اے پیغمبر آپ انکار کرنے والے اور گناہ کرنے والوں، اس گناہ کرنے والے میں بھی شامل ہے، گناہ کرنے والے کی پیروی نہ کیجئے. تیسرا حکم یہ کہ آپ نماز صبح پڑھیے. چوتھا حکم یہ کہ عصر اور مغرب کی نماز پڑھیے. اور آخری حکم یہ کہ آپ رات میں نماز شب پڑھیے. یہ 5 حکم ہیں. اللہ انشاءاللہ آپ کو سلامتی دے، ہمیشہ کامیابی دے، قرآن کے سائے میں زندگی گزاریں اور اہل بیت اطہار انشاءاللہ
آپ کو نماز شب کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت مبارک ہو. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات.